Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear listeners, viewers, and students. Welcome to Anam Language Academy. This is Nadia Malik with today's lecture. Dear listeners and viewers, in today's lecture, we are going to discuss about communism. What is communism and difference between communism and socialism? Communism was founded by Karl Marx and Friedrich Engels. They met in 1844 and they realized that they had similar beliefs. In 1848, they wrote and published the Communist Manifesto. Communism एक थ्योरी है, एक फिलॉसफी है जिसको फाउंड किया गया या जिसके जो फाउंडर थे वो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स थे और 1848 में उन्होंने एक बुक पब्लिश की द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के नाम से, जिसमें उन्होंने कम्युनिज्म के हवाले से अपनी फ़िलॉसफ़ी से लोगों को रोशनास करवाया कि कम्युनिज्म क्या है. Now we see what is capitalism. Capitalism is an economic and political system where the country's trade and industry are controlled by private owners for money rather than by the state. कैपिटलिज्म एक ऐसा पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम है जिसमें किसी भी कंट्री की, किसी भी स्टेट की जो इंडस्ट्री है और ट्रेड है वो कंट्रोल में होती है प्राइवेट ओनर्स की. यानी स्टेट जो है, जो रियासत है, उसका इसमें कोई रोल नहीं होता, ये उसके अंडर कंट्रोल नहीं होती है. इसमें जो कैपिटलिस्ट होते हैं, जिन्हें हम सरमायादार कहते हैं, वो अपनी मर्ज़ी से जितनी इंडस्ट्रीज़ चाहें बना सकते हैं, जितनी वो मिलें चाहें वो बना सकते हैं और अपनी पसंद के मुताबिक वो वर्किंग क्लास के वेजेस डिसाइड करते हैं कि वो वर्किंग क्लास के लिए वेजेस क्या डिसाइड करेंगे और उनके जो वर्किंग आवर्स होंगे वो क्या होंगे. यानी जो कैपिटलिस्ट होते हैं, जो सरमायादार होता है, उसको फ्री हैंड मिलता है कैपिटलिज्म में, सरमायादाराना निज़ाम में. यानी मुकम्मल तौर पे वो अख्तियारात के मालिक होते हैं और वो जैसे चाहते हैं वर्किंग क्लास के साथ ट्रीट करते हैं. तो ये कैपिटलिज्म है. अब हम ये देखते हैं कि कम्युनिज्म क्या है, किस किस्म की फ़िलॉसफ़ी है, इसके मेन पॉइंट और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं. कम्युनिज्म इज़ अ फ़िलॉसफ़ी that was created by Karl Marx in the mid-1800s. Communism calls for economic equality, in which the government controls all economic aspects of the country. अब कम्युनिज्म क्या है? ये एक फ़िलॉसफ़ी है और जिसका फाउंडर जो है वो कार्ल मार्क्स था. कम्युनिज्म अपोजिट है टू कैपिटलिज्म, यानी ये सरमायादाराना निज़ाम के बिल्कुल अपोजिट है. ये क्या डिमांड करती है? ये इकोनॉमिक इक्वालिटी की डिमांड करती है कि जो मुआशी हकूक़ हैं वो सबको बराबर मिलने चाहिए, सबको जो है वो रोज़गार बराबर मिलना चाहिए और गवर्नमेंट जो है उसका कंट्रोल होना चाहिए इकोनॉमिक ऑफ अ कंट्री. कि किसी भी स्टेट की जो गवर्नमेंट होती है उसको जो मईशत है उस मुल्क की, उस स्टेट की, उस रियासत की, उस पर मुकम्मल तौर पर इख्तियार होना चाहिए. कम्युनिज्म इज़ अ सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर
that promotes the establishment of a classless, stateless society based on common ownership of the means of production and property. कम्युनिज्म एक सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है जिसमें वो किस बात को प्रमोट करते हैं कि स्टेट जो है वो क्लासलेस होनी चाहिए। यानी जिस तरह से हम देखते हैं कि हमारी सोसाइटी जो है वो डिवाइडेड होती है अमंग 3 क्लासेस, लोअर क्लास, मिडिल क्लास एंड एलीट क्लास। तो कम्युनिज्म डिमांड करती है कि ऑल दीज 3 क्लासेस मस्ट बी पेरिश्ड, मस्ट बी ओवरथ्रोन, कि इन क्लासेस को ख़त्म कर देना चाहिए। ओनली वन क्लास सोसाइटी मस्ट बी क्रिएटेड, कि एक ही क्लास की सोसाइटी क्रिएट होनी चाहिए एंड ऑल द मेंबर्स ऑफ दैट सोसाइटी मस्ट हैव सिमिलर इकोनॉमिक राइट्स एंड फैसिलिटीज़, जिसमें तमाम अफराद को मुआशी हकूक़ और इख्तियारात इक्वल मिलने चाहिए और जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हैं वो सबके लिए कॉमन होने चाहिए। यानी किसी एक क्लास का उस पर कंट्रोल नहीं होना चाहिए, जिस तरह के कैपिटलिज्म में होता है कि एक क्लास जो कैपिटलिस्ट की है वो कंट्रोल करती है। इट इज़ प्योरली इकोनॉमिक थ्योरी, violent class struggle between working class and those that own the means of production, gap between rich and poor। अब देखिए कैपिटलिज्म में हम देखते हैं कि गैप होता है किसके दरमियान, पुअर और रिच के दरमियान। वो लोग जिनके पास मीन्स होते हैं और वो लोग जिनके पास नहीं होते हैं। जब किसी भी सोसाइटी में इस तरह से होगा तो वो क्लास जो डिप्राइव्ड होती है, जो महरूम होती है, वो क्या हो जाती है, उसके दरमियान और जो सरमायादार है उसके दरमियान क्या होती है, एक स्ट्रगल शुरू हो जाती है। लेकिन कम्युनिज्म ने क्या डिमांड की कि नो प्राइवेट प्रॉपर्टी, वर्कर्स ओन द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, कि इसमें किसी की प्रॉपर्टी पर्सनल नहीं होनी चाहिए और जो वर्किंग क्लास है उसका कंट्रोल होना चाहिए किस पे, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे। डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटारिएट्स, वर्क अकॉर्डिंग टू एबिलिटी, पे अकॉर्डिंग टू नीड। प्रोलेटारिएट जो है वो हम किसे कहते हैं, लेबर क्लास को कहते हैं, वर्किंग क्लास को कहते हैं। अब कम्युनिज्म ने क्या डिमांड की कि बजाय इसके कि कैपिटलिस्ट का कंट्रोल हो, वो डिक्टेटर हों, उसकी अपोजिट उन्होंने कहा कि जो हमारी वर्किंग क्लास है, प्रोलेटारिएट्स हैं, उनकी डिक्टेटरशिप होनी चाहिए और हर एक को उसकी एबिलिटी के मुताबिक काम करना चाहिए, पे अकॉर्डिंग टू नीड, और जिसकी जितनी ज़रूरियात हैं उसको उतना पे किया जाना चाहिए। नो गवर्नमेंट सिस्टम एज द स्टेट विल स्लोली विदर अवे फॉर्मेशन ऑफ क्लासलेस सोसाइटी। अब उनकी डिमांड ये थी कि जब कोई क्लास नहीं होगी, सब इक्वल होंगे, तो फिर किसी गवर्नमेंट की भी ज़रूरत नहीं होगी। कार्ल मार्क्स बिलीव्ड हिस्ट्री वाज अ स्ट्रगल बिटवीन कैपिटलिस्ट्स। कैपिटलिस्ट कौन होते हैं? दे आर द ओनर ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड अदर्स हु वर्कड फॉर कैपिटलिस्ट, यानी प्रोलेटारिएट्स। बोरिज्वा जो है वो हम कैपिटलिस्ट को कहते हैं और प्रोलेटारिएट जो है वो हम वर्किंग क्लास को कहते हैं। नाउ वी सी डिफरेंस बिटवीन कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म। Socialism is a belief that the economy should control by society, either directly or through the government. Socialism में इस बात पे बिलीव किया जाता है कि गवर्नमेंट होनी चाहिए जो कंट्रोल करे सोसाइटी को और वहाँ की मईशत को। बिलीव इन अ classless society, equal distribution of wealth, gender equality.
اور جینڈر ہے اور کوئی کلاس ہے، اس کے تفریق کے بغیر ویلتھ کی ڈسٹریبیوشن ہونی چاہیے. یہ کس کا ہے؟ سوشلزم کے پوائنٹس ہیں. اب یہ کیسے ڈفرینٹ ہے فرام کمیونزم؟ ہاؤ از کمیونزم ڈفرینٹ فرام سوشلزم؟ Socialists believe their ideal society can be achieved slowly through progress and evaluation of the government. Socialist کہتے ہیں کہ سوسائٹی تب ترقی کرے گی جب اس میں گورنمنٹ ہوگی. Communists believe this society can only be achieved by overthrowing the government. لیکن کمیونسٹ کیا کہتے ہیں کہ یہ سوسائٹی تب ترقی کرے گی جب آپ گورنمنٹ کو اوور تھرو کر دیں گے، یعنی ان کا کنٹرول مکمل طور پہ ختم کر دیں گے. اب دیکھیں آپ کو اس میں ایک کون کی شکل کی براؤن نظر آ رہی ہے پکچر. اس میں جو پرولٹیریٹ کلاس ہے وہ کیا ہے؟ اس کو زیادہ دکھایا گیا ہے، اس کا ایریا زیادہ ہے، یعنی ان کی جو اسٹرینتھ ہے وہ زیادہ ہے. نمبر کے لحاظ سے جو پرولٹیریٹ کلاس ہے وہ زیادہ ہے. کیپٹ پاورلیس بائی آئیڈیالوجیکل کنٹرول. اب پرولٹیریٹ جو ہے وہ اسٹرینتھ نمبر کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو یہ زیادہ ہیں، لیکن اوپر ہم دیکھ رہے ہیں جو پوائنٹ بنا ہوا ہے وہاں پہ جو ہے برزوا ہیں. برزوا جو ہے وہ کیا ہیں؟ وہ ایلیٹ کلاس ہیں جنہیں ہم کیپٹلسٹ بھی کہتے ہیں. تو اب اس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ پرولٹیریٹ کا کس طرح سے استحصال کیا جاتا ہے برزوا سے. اس میں کیا ہے کہ جو آپ کے برزوا ہیں وہ کنٹرول کرتے ہیں آپ کے ایجوکیشن سسٹم کو، آپ کے ٹیچرز کو، ٹھیک ہے. اور دوسرا جو پرائیویٹائزڈ نیوکلیئر فیملی ہے، لیجیٹیمیٹ پاسنگ ڈاؤن ویلتھ ٹو چلڈرن. اس طرف اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں میڈیا نظر آ رہا ہے. دی میڈیا کیپس آؤٹ آئیڈیاز ہارمفل ٹو ایلیٹ. اب دیکھیں اگر آپ اپنے ارد گرد دیکھیں تو جو میڈیا ہے، چاہے وہ ہمارا الیکٹرانک میڈیا ہے اور چاہے وہ ہمارا پرنٹ میڈیا ہے، تو وہ ہمیشہ کیا کرتا ہے؟ جو ایلیٹ کلاس ہوتی ہے ان کے خلاف بات کرنے سے ہمیشہ کیا کرتے ہیں؟ اوائڈ کرتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس جو برزوا ہیں ان کے پاس کنٹرول ہوتا ہے، کیونکہ یہ بہت زیادہ ریچ ہوتے ہیں، انڈسٹریز کا مکمل کنٹرول ان کے پاس ہوتا ہے. تو یہ کیا کرتے ہیں؟ ملک میں ان تمام چیزوں کو اپنے کنٹرول میں لے لیتے ہیں، چاہے وہ ہمارا میڈیا ہے اور چاہے وہ ہماری پولیس ہے. تو میڈیا جو ہے وہ لیڈ کے خلاف کوئی ایسی بات نہیں کرتا جس میں ان کو جو ہے وہ کوئی نقصان پہنچے، ان کے جو مفادات ہیں یا ان کے جو انٹرسٹ ہیں ان کے لیے ہارمفل ہو. اسی طریقے سے جو ہماری پولیس ہے، وکٹمائز دا ورکنگ کلاس اگنورنگ دی ایلیٹ کرائم. اب یہی چیز ہمیں اپنی سوسائٹی میں بھی نظر آتی ہے کہ پولیس بھی کیا کرتی ہے کہ جو ورکنگ کلاس ہوتی ہے، جو ہماری مڈل کلاس ہوتی ہے، اگر وہ کوئی کرائم کرتے ہیں تو فوراً سے ان کو اس کی جو ہے وہ سزا دی جاتی ہے اور ان کو فائن کیا جاتا ہے. لیکن اس کے اپوزٹ اگر ہم دیکھیں کہ ایلیٹ کلاس میں سے اگر کوئی غلط کام کرتا ہے، ان سے کوئی جرم سرزد ہوتا ہے، تو پولیس اس کو کیا کرتی ہے؟ اس کو اگنور کرتی ہے اور انہیں آزاد کر دیتی ہے. تو اس میں یہی دکھایا گیا ہے کہ کس طرح جو برزوا ہیں وہ کنٹرول کر رہے ہیں جتنے بھی اسٹیٹ کے انسٹیٹیوشنز ہیں امپورٹنٹ جو پلر سمجھے جاتے ہیں. تو اس میں یہی ہے دی برزوا کنٹرول انسٹیٹیوشن اینڈ مینٹین ویلتھ اینڈ پاور تھرو آئیڈیالوجیکل کنٹرول، جیسے کہ اس میں دکھایا گیا ہے. ٹرانزیشن ٹو کمیونزم. اب اس کی ٹرانزیشن کیسے ہوگی کمیونزم کی طرف؟ دی بزنس اونرز آر کیپٹلسٹ گیٹ ریچر وائل دا ورکرز ڈو آل دا ہارڈ ورک. اب جب ہم کیپٹلزم کی بات کرتے ہیں، سرمایہ دارانہ نظام کی بات کرتے ہیں، تو اس میں کیا ہے؟ سرمایہ دار ہمیں امیر سے امیر ہوتا ہوا نظر آتا ہے، جبکہ سب سے زیادہ محنت کس کی ہوتی ہے؟ ورکنگ کلاس کی ہوتی ہے.
لیکن ورکنگ کلاس کو کیا کیا جاتا ہے؟ ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے، ان کے حقوق کو پامال کیا جاتا ہے۔ دی کیپٹلسٹس گیٹ مور پاور ٹو سرو دیئر اون انٹرسٹ۔ اب جو کیپٹلسٹ ہوتے ہیں، جو انڈسٹریز کے مالک ہوتے ہیں، جو کارخانوں اور ملوں کو چلانے والے ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ اپنے مفاد کا خیال رکھتے ہیں۔ وہ ورکنگ کلاس کو بھی اگنور کرتے ہیں، اور جو کامن پیپل ہوتے ہیں کسی بھی اسٹیٹ کے، اس کو بھی کیا کرتے ہیں؟ اگنور کرتے ہیں۔ یعنی وہ جو بھی انڈسٹری ان کی پروڈکشن پرووائڈ کر رہی ہے میسز کو، فوق کو، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ آیا ان سے عوام کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ وہ اپنی مرضی سے پروڈیوس کرتے ہیں، اپنی مرضی سے ان کی جو پرائسز ہوتی ہیں وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں، اپنی مرضی سے جو ورکنگ کلاس ہے، وہاں کے جو لیبررز ہیں، ان کے ویجز، ان کی مزدوری، ان کی اجرت جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ اور حکومت جو ہے وہ اس میں کیا ہوتی ہے؟ پاور لیس ہوتی ہے، ہیلپ لیس ہوتی ہے۔ وہ اس میں بالکل بھی کوئی بھی دخل اندازی نہیں کر سکتی ہے۔ تو اس میں فیوڈلزم دکھایا گیا ہے، کیپٹلزم دکھایا گیا ہے، اور پھر کیا ہے کہ کیپٹلزم کریٹس اے ہیوج ورکنگ کلاس آف پیپل who soon get angry at the way they are treated۔ اب دیکھیں جب ان کا استحصال کیا جائے گا تو یقیناً ان میں غصہ جو ہے وہ جنم لے گا۔ They organize in unions and demand changes۔ پھر وہ کیا کریں گے؟ اپنی یونینز بنائیں گے اور وہ اپنی چینج کی ڈیمانڈ کریں گے، مطالبہ کریں گے۔ This will lead to a revolution and socialism۔ اسی طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ معاشرے میں کیا آئے گا؟ انقلاب آئے گا، اور سوشلزم جو ہے وہ کیا ہوگی؟ اس کو ترقی ملے گی۔ The workers take control of the country to produce things for everyone۔ اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ورکنگ کلاس ہے اس کا مکمل کنٹرول ہونا چاہیے۔ In the socialist revolution, all the rulers, kings, churches, capitalists are got rid of۔ کہ جب سوشلزم ہوگی، کمیونزم ہوگی، تو سوسائٹی میں ہمیں کیا ہوگا؟ ہمارے جو رولرز ہیں، ہمارے جو کنگز ہیں، ہمارے جو کیپٹلسٹ ہیں، ان تمام سے ہمیں چھٹکارا مل جائے گا۔ Because nothing is made for profit, all people benefit from education and health۔ پھر جتنی بھی فیسلٹیز ہوتی ہیں اسٹیٹ کی طرف سے، چاہے وہ ایجوکیشن ہے، چاہے وہ ہیلتھ ہے، وہ سب کے لیے ایکول ہوں گی، اور چونکہ کوئی کلاس بھی نہیں ہوگی، کوئی کمپٹیشن بھی نہیں ہوگا۔ دیز آئیڈیاز اسپریڈ اکراس دا ورلڈ ٹو کریٹ کمیونزم۔ اور اس طرح کے آئیڈیاز کو کریٹ کرنے کا مقصد کیا تھا؟ کمیونزم کو کریٹ کرنا تھا۔ پرپز کیا ہے کمیونزم کا؟ دی آئیڈیا بہائنڈ کمیونزم از ٹو کریٹ اے کلاس لیس سوسائٹی ویئر ایوری ون از ایکول اینڈ ایوری تھنگ از شیئرڈ۔ یعنی سب کو ایکول شیئر ملنا چاہیے۔ ایوری ون میکس دا سیم اماؤنٹ آف منی اینڈ دیر از نو کمپٹیشن بٹوین بزنس۔ بزنس میں کوئی کمپٹیشن نہیں ہوگا، سب کو ایکول دیا جائے گا۔ دی امیڈیٹ aim of the communists is the same as that of all other proletarian parties: formation of the proletariat into a class, overthrow of the bourgeois supremacy, conquest of political power by the proletariat۔ This is the Communist Manifesto۔ Communist Manifesto کیا ہے؟ کہ پرولیٹاریٹ جو ہے وہ کنٹرول کریں گے اسٹیٹ کو، جتنے بھی پروڈکشن ہے، مینز آف پروڈکشن ہے، اور جو برزوا کی سپرمیسی ہے، ان کی جو اجارہ داری ہے، اس کو کیا کر دیا جائے گا؟ ختم کر دیا جائے گا تھرو دا پاور آف پرولیٹاریٹس۔ یعنی ورکنگ کلاس کے تھرو ان کی جو سپرمیسی ہے اس کو بالکل ختم کر دیا جائے گا۔ یہی جو ہے وہ ہمارا کمیونسٹ مینیفیسٹو ہے۔ اب اس میں بھی ہمیں یہی چیز دکھائی گئی ہے، ایکسپلائٹ انسلیو، کہ جب بزنس مین، جب کیپٹلسٹ جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ ان کو ایکسپلائٹ کرتا ہے، تو پھر کیا ہوگا کہ جو ورکنگ کلاس ہے وہ کیا کرے گی؟ ان کے درمیان ایک کانفلکٹ ہوگا بٹوین ورکنگ کلاس اینڈ کیپٹلسٹ، اور یہ جو کانفلکٹ ہے یہ کیا کرے گا؟ یہ سبب بنے گا کس چیز کا؟ اوور تھرو the bourgeois and seize control of the means of production۔
کہ وہ کیا کر لیں گے، جو ورکنگ کلاس ہوگی وہ تمام چیزوں پہ اپنا قبضہ کر لیں گے اور انہی کا جو ہے وہ رول ہوگا، اور اس طریقے سے کیا ہوگا، اکنامک اینڈ سوشل ریولوشن سوسائٹی میں برپا ہو جائے گا، اور کنٹرول جو ہے وہ آئیڈیالوجیکلی ہوگا، کس کے تھرو، جو ہماری ورکنگ کلاس ہوگی۔ تو یہی کمیونزم کا مینیفیسٹو تھا کہ کیپٹلسٹ کا جو ہے وہ اوور تھرو کر دیا جائے، ان کی جو اجارہ داری ہے اس کو ختم کر کے ورکنگ کلاس کو مکمل طور پہ رول کرنے کا حق دینا چاہیے، کیونکہ وہ سب سے زیادہ ہارڈ ورکنگ کلاس ہوتی ہیں، اور چونکہ مینز آف پروڈکشن پہ اس لیے انہی کا حق اور کنٹرول بنتا ہے۔ تو یہ تھا آج کا لیکچر کمیونزم کے حوالے سے۔ انشاءاللہ وی ول سی ان دا نیکسٹ لیکچر، ٹل دین اللہ حافظ۔